السلام علیکم۔ پاکستان میں انصاف کی یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب پیشی کے دوران سپریم کورٹ میں پیشی کے دوران ججز سے کہتے ہیں کہ ہم کو آپ سے امید ہے۔ ان کا مطلب کہ ہمیں عدلیہ سے انصاف کی امید ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پر عدلیہ ہی اسٹینڈ لے سکتی ہے۔ تو آگے سے ججز بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ سے بہت توقعات ہیں۔ اب آگے خود آپ عوام جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہنسنے اور رونے کی عجیب سی صورتحال ہے کہ عام عوام کا کیا حال ہوگا، جہاں ججز کہتے ہیں ایک پارٹی کے لیڈر کو کہ ہمیں آپ سے توقع ہے، اور لیڈر بیچارہ جو خود جیل میں زندگی اور قید کاٹ رہا ہے وہ عدلیہ سے امید لگائے رکھے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ انصاف کا بول بالا کریں گے، انصاف میں ہم اپنی فیصلے کریں گے۔ تو ایک بات تو یاد رکھیں میرے پاکستانیوں کہ انصاف کی جو صورتحال ہے اس کے لیے ابھی آپ کو شاید 2050 تک انتظار کرنا پڑے گا۔ وہاں اس وقت تک آپ ایسے ہی دھکے کھاتے آگے بڑھیں گے اور اپنی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے یا اپنی مشکلات کا حل نکالنے کے لیے شاید آپ کو وہ انصاف بھرا راستہ بھی میسر نہ آئے۔ حقیقت یہی ہے، اور حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ یہاں کوشش کرتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ کوشش چھوڑ دینی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو میں یہ تو ہائر جو جوڈیشری ہے اس کی بات ہے، ابھی آپ کو لوئر جوڈیشری کی بات کرتا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی وکیل ہے، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہاں جب کسی کی ضمانت ہوتی ہے، کسی بے گناہ کی ضمانت ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہاں اس کا جو خرچہ ہے، ریڈر مبارکباد، آگے جو کوئی چوکیدار، کوئی گیٹ کیپر، ملازم جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مبارکیاں دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت مبارک دینے والے یا تو خواجہ سرا خسرے جن کو کہتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آتے تھے جب کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہوتا تھا، بیٹا خاص کر، تو وہ مبارک دیتے تھے۔ یا آپ کو کوئی کارڈ وغیرہ دینے آئے آپ کے گھر، یا آپ کو کوئی خوشخبری سنائے کسی والے سے، تو وہ اس وقت جو کہہ لیں بانڈ میراثی، وہ یہ مبارکیں دیتے تھے اور لیتے تھے اس طرح کا جو یہ مبارک والی۔ مگر آج کل یہ رواج عدالتوں میں بھی ہے، آپ کی ضمانت ہو گئی ہے، مبارک دینے کے لیے ریڈر سے لے کر آپ کو چوکیدار چپڑاسی تک مبارک دینی پڑتی ہے۔ یہ ہنسنے والی، یہ رونے والی بات ہے۔ پہلی تو مجھے ایک عجیب طرح کی وہ تنزیہ سی نکلتی ہے، بے اختیار نکلتی ہے، مگر یقین جانیے کسی بھی مہذب معاشرے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسا۔ شاید بے حسی مردہ ضمیر تو چھوٹا ہے لفظ ہے، شاید کبھی زندہ بھی، بے حسی یہ انسان کو جیتے جی، معاشروں کو بھی جیتے جی زندہ دفنا دیتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہم تو تھانہ کچہری اس کو روکتے ہیں نا، پولیس کے رویے کو یا پولیس کی سفارش رشوت کو، عدلیہ کے اندر بیٹھے جج کی ناک کے نیچے بیٹھا ہوا مبارکیں لیتا ہے، اور یہ اس کو مذاکر ہے، کرپشن، بے ایمانی اور حرامخوری کا نام انہوں نے مبارکبادیں رکھا ہوا ہے۔ آپ کو مبارک دینی پڑتی ہے، دونوں طرف سے وصول کرتے ہیں۔ کسی کو سزا ہوگی تو مبارک لینی ہے، کسی کی ضمانتیں ہو گئی ہیں تو مبارکیں لینی ہے۔ اور ظاہر ہے جو ریڈر، چوکیدار، نیچے ملازم، قاصد، نائب قاصد، اور یہ اگر مبارکیں لیتے ہیں تو اوپر والے کتنی مبارکیں لیتے ہیں۔ اس کے لیے بس عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ عام آدمی بیچارہ صرف آواز اٹھا سکتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، اور اس آواز کو بھی دبانے کے لیے ایک سوشل میڈیا رہ گیا تھا، کیونکہ مین سٹریم میڈیا میں تو چند لوگوں کی مرضی کے بغیر خبر بھی نہیں لگتی، اور یہ جو سوشل میڈیا رہ گیا اس کے بھی پر کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں، دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے، اور دنیا
آزادی اظہار رائے پہ کسی قسم کی قدغن نہیں لگنے دیتی، چاہے وہ اس معاملے میں مذہب کا جو عنصر ہے وہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں آپ اپنے حق کے لیے بھی بات اس انداز اس آزادی سے نہیں کر سکتے۔ آزادی کے لیے جدوجہد کر کے جئیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔